बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुसद्दिक और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। सदीक जान साहब, ये फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन वाला क्या मामला है? और मरी में जो मीटिंग हुई, ये तसलसल की बातें हो रही हैं, कभी राना सनाउल्लाह साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और बातें कर रहे हैं, तो आखिर ये मामला है क्या और नोटिफिकेशन होना ज़रूरी भी है कि नहीं? देखें, ये जो सवाल है आपका कि मियां नवाज शरीफ मरी में बैठकर क्या कर रहे थे और फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है, ये आपका सवाल था। सच्ची बात तो यह है कि अंदरूनी कहानी किसी को नहीं पता, आप डॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मामला शुरू वहाँ से हुआ जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें असद कैसर साहब ने कहा कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, हम माफ़ी मांगते हैं, हमें एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी और एक्सटेंशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है वो फैसल वाडा एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और तसलसल तो होगा, तसलसल तो होगा, वो लफ्ज़ कहते हैं तसलसल। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से सवाल होता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं दी और वो आगे से शहजाद इकबाल सवाल करते हैं कि जी वो फैसल वाडा तो ये कह रहे हैं, तो उस पर भी राना सनाउल्लाह को गोल मोल से जवाब देते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ये तासुर देते हैं कि कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। अब देखें, पहली तो कन्फ्यूजन इस वक्त तक ये है कि तसलसल से मुराद क्या है। क्या तसलसल से मुराद ये है कि क्योंकि कानून बदल गया है और 3 साल से 5 साल कर दी गई है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत, तो तसलसल से मुराद मौजूदा जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं उनका 2027 तक रहने को तसलसल कहा जा रहा है, या तसलसल से मुराद यह है कि एक नया नोटिफिकेशन किया जाए और वो नोटिफिकेशन मज़ीद 5 साल के लिए हो, यानी 2025 में नोटिफिकेशन हो, 5 साल के लिए, 2030 तक के लिए। ये एक कन्फ्यूजन है इस सवाल की क्लैरिटी नहीं है, इस सवाल को एड्रेस नहीं किया, ना मीडिया पर सवाल हुआ, ना नून लीग के किसी वज़ीर ने इसको एड्रेस किया। अब पहली कन्फ्यूजन तो यह है कि तसलसल से क्या मुराद है। क्या तसलसल से मुराद फील्ड मार्शल का 2027 तक रहना है या उनका 2030 तक रहना है? ये कन्फ्यूजन बरकरार है, इसका अभी तक कहीं पे भी कोई जवाब मौजूद नहीं है। उसके बाद मोहम्मद मालिक साहब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब से सवाल करते हैं। अच्छा, इस दौरान खबरें आने लग जाती हैं कि मरी में क्या चल रहा है, मरी में कुछ चल रहा है। कहा जाता है कि जी मियां नवाज शरीफ कैंप के लोग मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के कहने लग जाते हैं कि मियां नवाज शरीफ डट गए हैं और नोटिफिकेशन नहीं होगा और नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा 29 नवंबर 2025 से। अच्छा, ये बात समझ नहीं आती थी, इसलिए समझ नहीं आती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की इतनी सियासी औकात नहीं है, वो अपनी सीट हारे हुए हैं, वो करप्शन लूट मार सर तपा डूबे हुए हैं। उन्होंने इतनी करप्शन लूट मार के उनके ऊपर केसेस हैं कि अगर आज वो ज़रा सा भी इधर उधर होते हैं तो 24 घंटा भी नहीं लगेंगे और वो अरेस्ट हो जाएंगे और उनको CCD वाले उठाएंगे, उठा के और एंटी करप्शन के हवाले करेंगे या नैब के हवाले करेंगे, यानी इस हद तक चीज़ें। क्योंकि CCD भी आपको पता है कि कितना एक CCD के ऊपर इख्तियार जो है वो इस हुकूमत का है। सिर्फ इस हद तक इनका इख्तियार है कि अगर PTI के किसी बंदे को उठवाना हो तो ये CCD से उठवा सकते हैं, बाकी इनका कोई इख्तियार नहीं है। अब ये बातें शुरू हो जाती हैं शहर इक़्तिदार में, मुख्तलिफ जगहों पे नवाज शरीफ कैंप के लोग बैठ के कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब फील्ड मार्शल जो है उनको तो एक्सटेंशन नवाज शरीफ नहीं दे रहा। और इस दौरान ये चलती रहती है और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो वापस आती हैं जापान से और इस्लामाबाद से सीधी शांगला गिरी चली जाती हैं। बजाय इसके कि वो सलामत इलाकों में जाएँ, पंजाब डूबा हुआ था, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ के पास ठंडे पहाड़ पर पहुँच जाती हैं और वहाँ मीटिंग्स होती हैं और ख्वाजा आसिफ भी होते हैं, आज़म तारड़ भी होते हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, आज़म तारड़ वज़ीर कानून हैं, ये सारे रेलिवेंट लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद खबर ब्रेक होती है और कहा जाता है कि जनाब तसलसल का फ़ैसला हो गया। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बरकरार है कि तसलसल से मुराद क्या है। तसलसल से मुराद 2027 तक उनका रहना है या 2030-2032 तक रहना है, क्योंकि इस दौरान सुहेल वड़ाई साहब कॉलम लिखते हैं, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब व्लॉग करते हैं जिसमें बताते हैं कि फील्ड मार्शल ने ये कहा ब्रिसल्स में कि उनके पास पूरा प्लान मौजूद है कि पाकिस्तान 2032 में या 33 में, कुछ ने कहा 2030 में, कुछ ने कहा 2032 में, कुछ मौक़ों पे 2033 कहा गया, लेकिन 2030 से 2033 के दरमियान का ये कहा गया कि फील्ड मार्शल ने ये कहा कि पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा, 127 अरब डॉलर का जो बैरूनी कर्जा है वो सारा उतर जाएगा, अंदरूनी कर्जा भी है उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बहरहाल कहा गया कि पाकिस्तान कर्जा फ्री हो जाएगा। अब इसके साथ ये होने लग गया कि इसका मतलब है फील्ड मार्शल तो 2030 या 2033 तक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2030-2033 तक उनके पास प्लान मौजूद है। अब होता यह है कि खबर आ जाती है कि जी फैसला हो गया कि उनको कंटिन्यू करवाया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब से सवाल होता है मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जनाब मालिक साहब कहते हैं कि मरी में मीटिंग्स हो रही थी तो क्या तय हुआ? वो कहते हैं तय ये हुआ है कि जनाब तसलसल का फैसला हो गया। अब दोबारा वही सवाल कि तसलसल की कन्फ्यूजन है कि तसलसल से मुराद 2027 तक है या 2030 तक है, 2032 तक है। इस दौरान ये भी बातें चलने लग जाती हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो आईनी ओहदा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसकी मुद्दत मुलाजमत तय कर दी जाएगी, वो बहुत लंबे अरसे के लिए होगी, क्योंकि पहले भी जो अभी आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है उसमें आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एज निकाल दी गई है,
یعنی کوئی آرمی چیف بھی اس کو تا حیات بھی ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے 5 سال کر کے. یعنی ایک آرمی چیف کو اگر وہ 80 سال 85 سال تک 90 سال تک 100 سال تک زندہ رہتے ہیں تو ان کو 100 سال تک بھی اسی آرمی چیف کو چلایا جا سکتا ہے, کیونکہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ایج کو قانون سے نکال دیا گیا ہے. یہ نواز شریف کی ایما پر, نواز شریف کے حکم پر, نواز شریف کی منظوری سے یہ چیز ہوئی ہے. اچھا, اب بھی ہوتا ہی ہے اس دوران کہ جب رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد رانا ثناءاللہ سے کہیں اور سوال ہوتے ہیں. تو کبھی رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ جو آرمی چیف ہے ان کی بڑی خدمات ہیں, ان کو 2030 تو کیا اس کے بعد تک رہنا چاہیے. کبھی کہتے ہیں کہ وہ 2030 تک رہیں گے, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ 2027 تک رہیں گے, 2027 میں فیصلہ ہوگا اگلی ایکسٹینشن کا. وہ کبھی کیا بیان دیتے ہیں, کبھی کیا بیان دیتے ہیں, کبھی کیا بیان دیتے ہیں. کنفیوژن اور کنفیوژن. اچھا, اس دوران خواجہ آصف صاحب آ جاتے ہیں ٹی وی پہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. انہوں نے آ کے میاں نواز شریف کو بالکل ننگا کر دیا. وہ جو میاں نواز شریف کے قریبی لوگ جو بڑا میاں صاحب کو انقلابی بنائے پھر رہے تھے کہ میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں, لاوا پک رہا ہے, لاوا پھٹ جائے گا, میاں صاحب بڑے انقلابی, میاں صاحب ڈٹ گئے, لڑ گئے, پڑ گئے, یہ وہ. خواجہ آصف آگے کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو شہباز شریف نے تعلقات ڈیولپ کر لیے ہیں, جو ناجائز تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شہباز شریف نے جو تعلقات ڈیولپ کر لیے ہیں ان تعلقات کی بنا پر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ یہ نظام بڑا اسٹرانگ ہے اور یہ سسٹم یہی چلے گا, حکومت یہی چلے گی, کیونکہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اچھے ڈیولپ کر لیے ہیں. اور ساتھ ہی خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ان تعلقات کو بیکنگ حاصل ہے شہباز شریف کو, نواز شریف کی. پھر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہائبرڈ نظام ہے تو اس ہائبرڈ نظام کو نواز شریف کی 100% سپورٹ حاصل ہے اور میاں صاحب 100% مطمئن ہے. اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مری میں تو نوٹیفکیشن والی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اور وہ کہتے ہیں اس پہ کنفیوژن ہے ہی نہیں. اور خواجہ آصف بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ جناب موجودہ آرمی چیف, موجودہ فیلڈ مارشل کہیں نہیں جا رہے اور وہ لمبے عرصے کے لیے ہیں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا آرمی چیف نہیں ملا پاکستان کو. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 78 سالہ دور میں 78 سالوں میں پہلی بار کسی بھی آرمی چیف نے پاکستان کو فخر کرنے کے قابل بنایا ہے کہ انہوں نے بھارت کو شکست دی ہے. یعنی خواجہ آصف دبے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ 65 کی جنگ بھی پاکستان ہار گیا تھا, 71 کی جنگ بھی پاکستان ہار گیا تھا, اس کے علاوہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ پاکستان ہار گیا تھا. 78 سال میں پہلی بار پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے جیتا ہے, اور وہ جیتا ہے فیلڈ مارشل کی سربراہی میں. تو آپ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جب تک وہ رہنا چاہیں وہ رہیں, اور ہماری بھی ضرورت ہے وہ ہم ان کو رکھیں کیونکہ ہماری کوارڈینیشن ان کے ساتھ بہت اچھی ہے. تو اس وقت تک مکمل طور پہ کنفیوژن ہے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا, کیونکہ بہت سے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون بدل بھی جائے تو نوٹیفیکیشن تو نیا ہونا ہے. اب یہاں پہ 2 طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں. ایک یہ کیا جا رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن شاید ہو ہی نہیں کیونکہ قانون بدل گیا اور اس لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے وہ کر دیا جائے گا 2027 تک. تیسرا کہ نہیں, ایک نیا نوٹیفیکیشن ہوگا جس میں 5 سال کے لیے فیلڈ مارشل کی تقرری ہوگی اور وہ 2030 تک ہوگی. تو یہ 3 طرح کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, لیکن میاں نواز شریف کو مکمل طور پہ ایکسپوز کر دیا ہے خواجہ آصف نے یہ کہہ کر کہ میاں نواز شریف اس ہائبرڈ نظام پہ بہت خوش ہیں. ہائبرڈ نظام سے آپ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ فوج چلا رہی ہے, سویلین گورنمنٹ ان کے ماتحت ہے, ان کی نوکر ہے, ان کے غلام ہیں, ان کے ملازم ہیں, جو وہ کہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہی یہ حکومت, سویلین حکومت ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کہتی ہے ہم خادم, ہم نوکر, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر. اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ نظام. اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی اس ہائبرڈ نظام پہ خوش ہیں اور شہباز شریف بھی اس ہائبرڈ نظام پہ خوش ہیں. پھر جب حنیف عباسی صاحب نے جب اٹیک کیا خواجہ آصف کو, تو اس پہ خواجہ آصف نے کہا کہ بھئی حنیف عباسی نہ 3 میں نہ 13 میں, بھئی اگر میں کہتا ہوں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور حنیف عباسی کہتا ہے کہ اس سے وزیراعظم کو میں ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں, تو کہتے ہیں کہ وزیراعظم مجھے کہنا کہ تم مجھے ڈسکریڈٹ کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں شہباز شریف کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ میں جب کہتا ہوں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور بڑا جو ہے نا مطلب یہ ایک ہائبرڈ نظام ہے, اور جو حنیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ اس سے وزیراعظم کی تضحیق ہو رہی ہے, تو کہ وزیراعظم کی کوئی اوقات نہیں ہے, ہائبرڈ نظام ہے, ہائبرڈ نظام میں فوجی سب کچھ ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ سب کچھ ہوتی ہے. تو دیکھیں اس وقت تسلسل نوٹیفکیشن کے اوپر کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. آیا نوٹیفکیشن ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا تو 2027 تک ہوگا یا 2030 تک ہوگا. لیکن ایک بات طے ہے کہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں یہ جب تک ہیں تب تک نون لیگ ہے, اور جس دن وہ ریٹائر ہوں گے 2 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, تو نواز شریف سمجھتے ہیں کہ اس دن نون لیگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ عوام نے تو 8 فروری کو بھی نون لیگ کو مسترد کر دیا تھا. عوام نے تو نون لیگ کو برباد کر دیا تھا 8 فروری 2024 کو بھی. عوام نے تو 17 سیٹیں نون لیگ کو دی تھیں. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. نون لیگ کے ایک رہنما سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا سر آپ کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ آپ 17 سیٹر پارٹی اپنی 17 سیٹیں جیتی ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ کیا کسی نے کبھی گنا ہے کہ ہمیں 17 بھی ملی ہیں کہ نہیں ملی. تو بات ان کی ٹھیک ہے, اگر نواز شریف ہار گئے ہیں,
اگر مریم نواز ہار گئی ہیں تو پھر بات ختم ہو گئی. یہ تو پارٹی مسلم لیگ نون ہے, نواز شریف, مسلم لیگ نون نواز شریف. جس شخص کے نام پہ یہ پارٹی, اگر وہ اپنی دونوں سیٹیں ہار گیا, اس کی بیٹی ہار گئی ہے, تو پھر تو 17 سیٹیں بھی نہیں ہوں گی. تو یہ بات اس کی ٹھیک ہے نون لیگ کے رہنما کی. تو نون لیگ کو پتا ہے کہ ہمارا سروائیول موجودہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہے. جب تک وہ ہیں نون لیگ ہے, اور جس دن وہ ریٹائر ہوں گے, 2 سال بعد ہو, 5 سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, 15 سال بعد ہو, 20 سال بعد ہو, اس کے بعد نون لیگ نہیں ہے. کیونکہ عوام جو ہے وہ نون لیگ سے نفرت کرتی ہے, عوام بہت خلاف ہے نون لیگ کے. نون لیگ کو 8 فروری کو بھی لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, اور اب تو عمران خان 3/4 کی حد تک پہنچ گیا ہے. 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے یہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے, اور اس لیے ابھی تک اس میں آپ نہیں کہہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صدیق جان صاحب, کل عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان پر ایک حملہ ہوا, مطلب کہ انڈا پھینکا گیا, تو اس پہ ہم نے پی ٹی آئی کا جو کردار ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں آپ کے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی, نہ کوئی, بس ایک سمپل سا بیان داغ دیا گیا, اس کے علاوہ نہ تو کسی نے مذمت کی, اس شدید ترین الفاظ میں مذمت کی, نہ کچھ کیا. تو آخر یہ پی ٹی آئی کا یہ کردار کیوں ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی تو آپ بات ہی نہ کریں نا. پی ٹی آئی نہ عمران خان کی رہائی پہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ ہی کوئی تحریک جاری ہے, نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, نہ کوئی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, نہ علیمہ خانم کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے گئے ہیں, نہ اس کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, نہ انہوں نے کوئی اور ایکٹیویٹی کی ہے, نہ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے, نہ کسی عدالت سے رجوع کیا ہے. مطلب پی ٹی آئی تو کہیں بھی نہیں ہے بھائی. عمران خان ہے اور عوام ہے, پی ٹی آئی تو درمیان میں ہے ہی کہیں نہیں. بھائی مجھے بتائیں نا, سیلاب آیا ہوا ہے, تباہ ہو گیا پنجاب, برباد ہو گئے کسان, بہ گئے ہیں ان کے جانور, مر گئے ان کے جانور, گھر ان کے بہ گئے, ختم ہو گئے, فصلیں ان کی لاکھوں ایکڑ تباہ ہو گیا. مجھے بتائیں پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کوئی 100-150 بندے آپ کو گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے گئے ہوں سیلاب زدہ علاقوں میں؟ جا کے عوام کا کوئی انہوں نے پوچھا ہو بھائی عوام کے آپ حقیقی نمائندے ہیں, لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, وہاں جا کے کوئی نیریٹو بنا رہے ہوں, کوئی دکھا رہے ہوں؟ نہیں. تو پی ٹی آئی کی تو آپ بات ہی نہ کریں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ لیلا لیڈرشپ ہے, یہ اردلی ہے, یہ چابی والے کھلونے ہیں, ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے, یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ایک شخص ہے عمران خان جو ڈٹا ہوا ہے, اور عوام ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہیں پہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی, کوئی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی ان کا نیریٹو نہیں ہے, کوئی ان کا مومنٹم نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. جو اسمبلی کے باہر عمران خان نے کہا فارم 45 کی اسمبلی لگاؤ, وہ بھی اس طرح سے نہیں لگی, وہ بھی جعلی سے کام ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی کی تو آپ بات ہی نہ کریں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ 100% کمپرومائزڈ ہے, 100% کمپرومائزڈ ہے, 100% کمپرومائزڈ ہے. شباز شریف سے بڑے لے لیں یہ. چلے صدیق جان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گے آپ کو ہم دیتے رہیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ کو ناصر ہو. اللہ حافظ.